بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ماہر ہم اسلامیت اختیاری کا ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ اس کے اندر پہلا باب ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے ہمیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کے ہم نے وہ تعارف پڑھ رہے تھے، سرزمین عرب کا تعارف ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ظہور اسلام سے قبل عربوں کی حالت، کہ عرب والے اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، ٹھیک ہے، ان کے حالات کیسے تھے، کیا کیا یہ کام کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کہ دیکھیں اسلام سے پہلے کے عربوں کے دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ عربوں کی بعض اخلاقی خوبیوں کے باوجود یہ معاشرہ علم، تہذیب اور ہدایت سے محروم تھا۔ دنیا میں ان کا شمار کسی قابل ذکر قوم میں نہ تھا، بلکہ شاہ ولی اللہ کے بقول ہر زبردست ہر کمزور کو کھا رہا تھا، یعنی کہ جو طاقتور تھا وہ کیا کرتا تھا، کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا۔ غیر علمی اور غیر منطقی تصورات معاشرے پر چھائے ہوئے تھے، الغرض کسی لحاظ سے بھی اس معاشرے کا قابل قدر ہونا محل نظر ہے۔ اب ہم عربوں کے حالات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں۔ سیاسی حالات، عربوں کے ہاں اس وقت کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، بلکہ قبائلی معاشرہ تھا۔ اس وقت کی سیاسی صورتحال درج ذیل تھی۔ قبائلی نظام، یہاں کے باشندے قبائل میں تقسیم تھے، ہر قبیلہ کا ایک سردار ہوتا تھا۔ سردار کا انتخاب عام طور پر صلاحیت کے ساتھ مشروط ہوتا تھا۔ سردار کو قبیلے کی سیاسی سربراہی کے اختیارات حاصل ہوتے تھے اور وہ تمام اہم امور مشاورت کے ساتھ طے کرتا تھا۔ سردار قبیلہ کا فیصلہ آخری حرف کی حیثیت رکھتا تھا۔ جنگ و جدل، اس معاشرے میں عام طور پر قبائل کے درمیان معمولی باتوں پر جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور دوسرے قبائل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں خوفناک حد تک طویل ہوتی تھیں۔ مثلاً بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان ایک اونٹنی پر جھگڑا ہوا اور جنگ بسوس کے نام سے شدید جنگ ہوئی جو 40 برس تک جاری رہی۔ اسی طرح بنو عبس اور بنو ذبیان کے درمیان گھوڑ دوڑ کے مسئلے پر برسوں تک جنگ جاری رہی۔ اس کو داعش اور غبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ کے قبائل اور خزرج کے درمیان طویل عرصے تک شدید جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ دونوں قبائل تباہ ہو گئے۔ حکومتیں، اب ان علاقوں کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے جو عرب کی سرحدوں پر واقع تھے۔ ان علاقوں میں درج ذیل حکومتیں قائم ہوئیں یا اس وقت موجود تھی۔ یمن، یہ ملک اب بھی موجود ہے، یہاں عربوں کی حکومت موجود تھی۔ یہ بہت ہی متمدن علاقہ تھا۔ یہاں کی حکومت کو سبائی حکومت ملک سبا کے حوالے سے کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں اس زمانے کا مشہور ڈیم سد معارب بھی تھا۔ طلوع اسلام کے قریب یہاں ابرہہ کی حکومت تھی جس نے مکہ پر حملہ کیا اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ غسانی حکومت، شام کی سرحد پر غسانی عیسائی عربوں کی حکومت قائم تھی اور شام کی سرحد پر بصرہ کی حکومت قائم تھی، اور یہ دونوں حکومتیں دور اسلام تک موجود رہیں۔ بصرہ کے غسانی سردار شرحبیل بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کروا دیا تھا۔ دور ابو بکر میں خالد بن ولید نے اس کو فتح کر لیا تھا۔ معینی حکومت، یہ حکومت نجران اور حضرت موت کے درمیان علاقے پر مشتمل تھی۔ آثار قدیمہ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ یہ بہت امیر حکومت تھی جس کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا عہد حکومت 1300 عیسوی سے 658 عیسوی تک تھا۔ حیرہ کی حکومت، اس سلطنت کا دارالحکومت حیرہ تھا، یہ عراق میں تھی۔ یہ حکومت ایران کے تابع تھی۔ منذر بن نعمان کے حوالے سے اس سلطنت کو شہرت حاصل ہوئی۔ اس کو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں فتح کر لیا تھا۔ معاشی حالات، عربوں کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ مجموعی طور پر بہت غربت واقع تھی۔ ان کی معیشت کا انحصار درج ذیل چیزوں پر تھا۔ تجارت، عربوں کے لیے سب سے منافع بخش کاروبار تجارت تھا۔ ان کے قافلے شام، مصر، فلسطین جاتے تھے۔ دوسری طرف یمن بھی ان کی تجارت کا اہم مرکز تھا۔ عرب بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر زیادہ تر شام جاتے تھے، اس سے ان کے ہاں لوگ خوشحال ہو جاتے تھے۔ تجارت کا ہی سلسلہ اندرون عرب بھی چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تجارت ہی عربوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا۔ زراعت، عرب کے بعض علاقوں مثلاً طائف، مدینہ، خیبر، یمن، ساحلی علاقوں میں باغات اور فصلیں ہوتی تھی۔ اس طرح یہ بھی عربوں کی معیشت کا اہم حصہ تھا۔ نخلستان باغات کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ خاص طور پر کھجور کی پیداوار بہت ہوتی تھی جو عربوں کی خوراک کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ عام طور پر پانی کی کمی بہت زیادہ تھی اور عرب کا بڑا حصہ ریگستان پر مشتمل تھا۔ صنعت اور حرفت، عرب کے بعض علاقوں میں اس وقت
کے مطابق چھوٹے پیمانے پر صنعت بھی موجود تھی۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات ملتی ہے۔ یمن میں کپڑا بننے اور چمڑا رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ عرب عورتیں چرخے سے اون اور سوت کاٹتی تھیں جس سے پوشاکیں تیار کی جاتی تھیں۔ یمن میں کمبل اور چادریں تیار کی جاتی تھیں۔ بحرین کے علاقے میں جنگی ہتھیار خاص طور پر عمدہ نیزے بنائے جاتے تھے کیونکہ جنگی ہتھیار عربوں کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ رومی اور ایرانی معماروں کی مدد سے عمارات بھی تیار کی جاتی تھی۔ گلہ بانی، عربوں کے معاشی حالات میں گلہ بانی کا ذکر نہ کرنا ایک اہم عنصر کو نظر انداز کرنا ہے۔ بھیڑ، بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ پالے جاتے تھے اور جو دیہاتی عربوں کی معاشی زندگی میں ان کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی تھی۔ یہ ان کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا، خاص طور پر حج کی وجہ سے قربانی کے لیے جانور بہت اہم تھے۔ آج بھی ان کی اہمیت حج کی وجہ سے موجود ہے۔ تجارتی نمائشی بازار، عربوں کے ہاں امن کے مہینوں میں تجارتی بازار لگانے کا بہت رواج تھا۔ یہ ہفتوں جاری رہتے تھے۔ اس سے تجارتی گرم بازاری میں اور بھی تیزی آ جاتی تھی۔ عکاظ اور ذو المجنہ کے میلے خاص طور پر مشہور تھے۔ یہ بازار بھی عربوں کی معاشی زندگی میں اہم حیثیت رکھتے تھے۔ مذہبی حالت، اسلام سے پہلے عربوں میں درج ذیل مذاہب موجود تھے۔ بت پرستی، عربوں میں بت پرستی کا آغاز عمر بن لحی خزاعی نے کیا۔ اس کے بعد بت پرستی کو بہت عروج حاصل ہوا۔ عرب پوجا کے لیے پتھر کے بت سفروں میں ساتھ رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو توڑوایا تھا۔ ہر قبیلے کا بت الگ تھا۔ ان کی عبادت کے لیے چھوٹے پیمانے پر عبادت خانے بنائے جاتے تھے۔ جو ہے مشہور جو تھے وہ بت جو تھے وہ ایک میں اس میں حبل تھا، یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب تھا۔ تمام عرب اس کی پوجا کرتے تھے۔ منات، اس کی پوجا اوس اور خزرج کے قبائل کرتے تھے۔ لات، یہ قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن کا بت تھا اور اہل طائف اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزا، یہ قبیلہ غطفان اور قریش و کنانہ کا بت تھا، اس کی پوجا حج کا حصہ تھی۔ عیسائیت، عرب میں مختصر تعداد میں عیسائیت کو ماننے والے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر شام کی سرحد پر آباد تھے، مثلاً بصرہ کے غسانی اور عیسائی قبائل وغیرہ۔ یہودیت، عرب میں یہودی قبائل بھی تھے، خاص طور پر مدینہ میں ان کی تعداد کافی تھی۔ اس کے علاوہ خیبر اور فدق وغیرہ میں بھی موجود تھے۔ یہ بھی اپنے مذہب سے ہٹے ہوئے تھے۔ ان کی مالی حالت اچھی تھی۔ توہم پرستی، جادو اور دوسرے عملیات ان کے مذاہب پر چھا گئے۔ مجوسیت، ایرانی سلطنت کی ہمسائیگی میں آباد عرب آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی شمالی عرب میں قابل ذکر تعداد موجود تھی۔ اندرون عرب میں بعض لوگ آتش پرست تھے۔ صابی، یہ لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تر شمالی عرب میں آباد تھی۔ حنفاء، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کی نسبت یہ توحید کے سب سے زیادہ قریب تھے، لیکن ان کے پاس بھی توحید کا صحیح تصور موجود نہیں تھا۔ یہ خدا کو ہی مانتے تھے۔ یہ زیادہ تر مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں آباد تھے، مگر تعداد میں بہت کم تھے۔ ملحد، بعض عرصے سے خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آ گئی تھی۔ فرشتوں کے پجاری، عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے تاکہ یہ ان کے اور خدا کے درمیان رابطے کا کام دے، جس کے علاوہ قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرے۔ معاشرتی اور تمدنی حالت، معاشرتی لحاظ سے جو ہے عربوں کی دو قسمیں تھیں۔ حضری، شہری آبادی کو حضری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ آبادیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ اس طرح عرب میں کافی آبادی حضری تھی۔ مکہ معظمہ، یثرب، طائف، خیبر، صنعا وغیرہ اہم شہر تھے۔ بدوی، یہ وہ لوگ تھے جو ایک جگہ جم کر نہیں رہتے تھے بلکہ ان کے قافلے نخلستانوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ جہاں پانی دیکھا وہاں ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ آبادی کا بڑا حصہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ عرب میں آبادی بعض لحاظ سے اس طرح بھی تقسیم تھی۔ قبائلی، عرب کے زیادہ لوگ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً قریش، غطفان، حوازن وغیرہ۔ موالی، یہ وہ لوگ تھے جو کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے مختلف قبائل کے حلیف بن جاتے تھے تاکہ ان کو معاشرتی تحفظ حاصل ہو۔ اس طرح یہ مختلف قبائل کا حصہ بن جاتے تھے۔ غلام، معاشرے کا کچھ حصہ غلاموں پر بھی مشتمل تھا۔ یہ خریداری یا وراثت یا جنگ کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھ آتے تھے اور ان کی جائیداد شمار ہوتے تھے۔ ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک ہوتا تھا۔ عربوں کی معاشرتی خوبیاں،
مہمان نوازی۔ عربوں کے ہاں مہمان نوازی کا بہت رواج تھا۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق مہمانداری کا حق ادا کرتا تھا۔ سخاوت، عرب کی سخاوت مشہور تھی۔ سخاوت کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حاتم طائی سخاوت میں پورے عرب میں مشہور تھا۔ وعدے کی پابندی، عرب لوگ وعدے کی پابندی وہ شدت سے کرتے تھے، خواہ جنگ کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ شجاعت، عرب شجاعت کا جذبہ رکھنے میں مشہور تھے، جس کا مظاہرہ جنگوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ نکاح کا چلن، عام طور پر شادی بیاہ کا رواج تھا۔ طلاق کا حق عام طور پر مرد کو تھا۔ ولی کی اجازت نکاح کے لیے بہت ضروری خیال کی جاتی تھی۔ عربوں کی معاشرتی خرابیاں، جنگ و جدل، عربوں کے ہاں معمولی باتوں میں جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا، جس میں بے شمار لوگ مارے جاتے تھے اور بہت سے خاندان متاثر ہوتے تھے۔ اس عادت بد نے عربوں کی تباہی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ زناکاری، عربوں کے ہاں زناکاری کا بہت رواج تھا۔ عشقیہ قصیدے عام تھے۔ شراب نوشی، عربوں میں شراب عام پی جاتی تھی، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے عام تھے۔ جوا، عرب جوئے میں بہت مشہور تھے۔ جو مال انہیں حاصل ہوتا غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ سود خوری، عربوں میں سود کا رواج عام تھا۔ یہ بہت بڑا ذریعہ معاش بن گیا اور غریبوں کی حالت دن بہ دن بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس طرح سود نے عربوں کو غربت میں دھکیل دیا تھا۔ دختر کشی، عربوں میں لڑکیوں کو قتل کر دینا عام معمول بن چکا تھا۔ بعض لوگ غربت کی وجہ سے بھی اولاد کو ختم کر دیتے تھے۔ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو باپ شرم کے مارے چھپتا پھرتا، حتیٰ کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ بعض لوگ اولاد نرینہ کو بھی قتل کر دیتے تھے، لیکن سب لوگ لڑکیوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ ظلم و جبر، عرب بہت بے رحم تھے۔ دشمنوں کو اذیت ناک طریقے سے قتل کرنے ایک عام بات تھی۔ ان کے اعضاء کاٹ ڈالتے تھے۔ اس طرح صفاقی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ گویا ظلم و جبر اس معاشرے کا خاصہ تھا۔ عورتوں کا استحصال، عربوں کے عام لوگوں میں عورتوں کا استحصال عام تھا۔ ان کی کوئی عزت نہ تھی اور نہ انہیں کسی قسم کے حقوق حاصل تھے۔ یہ قابل فروخت اور حق وراثت سے محروم تھی۔ یہ ان کے ہاں سب سے مظلوم طبقہ تھا۔ بے حیائی، عربوں میں بے حیائی بہت عام تھی۔ کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق کی تشہیر کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، خواہ ان کی قریبی عزیزہ کیوں نہ ہوتی۔ اس طرح بے حیائی کا چلن عام تھا۔ لوٹ مار، عربوں میں لوٹ مار کا رواج عام تھا۔ بدوؤں کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ لوٹ مار رہی تھی، حتیٰ کہ حج کے قافلے بھی محفوظ نہ تھے۔ لوٹ مار کی وجہ سے عرب میں بدامنی عام تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ فال گیری اور جادو، ان کے ہاں فال گیری اور جادو کا رواج عام تھا۔ اس کے ذریعے کاہن اور جادوگر بہت دولت کماتے تھے۔ تمدنی حالت، عربوں کی تمدنی حالت میں فرق تھا۔ یمن اور شام کے علاقے بہت متمدن تھے۔ یمن قدیم تہذیب کا مرکز بھی رہا۔ سنا کے قریب عظیم الشان قلعے اور فصیلوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اہل یمن کے ہاں آبپاشی کا عظیم نظام موجود تھا۔ یہاں قدیم ڈیم سد معارف موجود تھا۔ شام اور عراق کے سرحدی علاقے بھی عربی قدرے متمدن تھے۔ ان کے رہن سہن کے انداز اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں ایران اور روم سے متاثر تھے۔ شعر و شاعری، عربوں کے ہاں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا۔ ادبی میلے لگتے تھے جہاں قصائد کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جاہلی ادب قابل قدر ہے، گویا اس میں اخلاقیات کا پہلو کمزور ہے، لیکن ادب بہرحال موجود ہے۔ اپنی زبان پہ اتنا فخر تھا کہ باقی دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ اپنے قبیلے اور اپنے محبوبہ کی تعریف عام تھی۔ عربوں کے حافظے بہت تیز تھے، ان کو بکثرت اشعار یاد تھے۔ علم انصاب، عربوں کے علم انصاب کا بہت رواج تھا۔ اپنے قبائل اور اپنے ناموں کو یاد رکھنا معتبر سمجھا جاتا تھا۔ مجہول نسل کے حامل کی کوئی قدر نہ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر انصاب تھے۔ خطابت، عربوں کے ہاں خطابت کا بہت چرچا تھا۔ اہل عرب کی تقریر مسحور کن ہوتی تھی جو دلوں میں اتر جاتی تھی۔ کتابت، عربوں میں علم و ادب کا رواج بہت کم تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حرب بن امیہ قریش میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ ظہور اسلام کے وقت قریش میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ علم الامثال، عربوں میں علم الامثال کا عام رواج تھا۔ دراصل یہ حکمت بھرے نکات ہوتے تھے جو عرب لوگ حفظ کر لیتے تھے۔ طب، عربوں کی زندگی سادہ تھی، لیکن محدود پیمانے پر طب کا رواج تھا۔ دوائیں اور جڑی بوٹیاں مروج تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھی اسلام سے قبل عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ سوال یہی آئے گا کہ اسلام سے قبل عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔